کشتی کو بچانے کا۔ آج ہم نے ہر چیز سیکھ لی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی نہیں سیکھی۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں کردار، سیرت کہتے ہیں عادات کو، اخلاق کو، آداب کو، زندگی گزارنے کے اس طور طریقے کو کہ جس سے بہترین طور طریقہ دنیا میں اور کسی کا نہیں۔ آج ہم نے ہر چیز پڑھی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سیرت النبی نہیں پڑھی۔ میرے نبی کی زندگی کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الف سے یا تک، اے سے زد تک، شروع سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک آپ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں؟ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کا رہن سہن، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کا امن، آپ کی جنگ، آپ کا ہجرت کرنا، آپ کا واپس خاندے بن کے مکے میں آنا، آپ کا بچپن گزارنا، لڑکپن گزارنا، جوانی گزارنا، آخری عمر گزارنا، حتیٰ کہ یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ سیرت میں تو یہ بھی داخل ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کیسے کرتا، امت کو کیا حکم دے، تھوکنا کیسے، یہ طریقے بتا گئے، بیت الخلاء آنے جانے کا طریقہ بتا گئے، مسجد آنے جانے کا طریقہ بتا گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پہ بعض مشرکین نے حضرت سلمان فارسی کو کہا تھا انی صاحبکم یعلمکم کل شیء، انی صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی الخراء۔ میں دیکھتا ہوں کہ تیرے صاحب یعنی تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہر چیز کا سبق دیتے ہیں، حتی الخراء، اتنا بھی بتا دیا میرے نبی نے کہ تم نے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، پاک کیسے ہونا ہے، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے۔ انی بتانے کی چیز ہے جو تیرے نبی نے تجھے بتائی ہے۔ اعتراض کیا مشرکین نے، حتی یہ کوئی بتانے کی چیز ہے کہ طہارت کیسے کرنی ہے، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے۔ اعتراض کیا مشرکین نے،
میرے نبی کے صحابی کے آگے اور میرے نبی کے صحابی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اجل کیوں نہیں، ہاں ٹھیک ہے کہا ہے انہوں نے ہمیں، ہم بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ انہیں میرے تعلق اس کی سارے تعلق سے ٹھیک ہے رسول اللہ کہنے لگے ہاں بتایا انہوں نے ہمیں امانہ اللہ نستقبل القبلہ، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ طہارت کے وقت تم قبلے کی طرف منہ نہ کرو، اللہ نکتفی بدون ثلاثۃ احجار، یہ بھی انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ڈھیلے اگر استعمال کرو پاکی کے لیے تو 3 سے کم نہ کرو، یعنی 3 پورے کرو، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی حکم دے رکھا ہے کہ اللہ نستنجیا بعظم، کہ ہم ہڈیوں کے ساتھ بھی طہارت نہ کریں، یعنی گوبر کے ساتھ ہڈیوں کے ساتھ بھی ہم صفائی نہ کریں اپنے جسم کی۔ یہ 3 عدد سلمان فارسی نے پڑھ کے جس وقت اس مشرک کو سنائے، سبحان اللہ، دیکھیے میرے نبی کا صحابی اتنی ساری بات میں بھی شرماتا کوئی نہیں، فوری سامنے منہ میں کہہ دیا کہ بالکل اسی طرح بات ہے، اسی طرح ہے، انہوں نے ہمیں حکم دے رکھا ہے، اس چیز کا کوئی منکر نہیں ہے اس لیکن یہ جو حکم ہے کہ قبلے کی طرف منہ نہ کرو، ادھر دیکھو میری طرف، سارے میری طرف توجہ کریں، یہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جلدی اتنا کام سمیٹے، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ یہ جو کہا کہ قبلے کی طرف منہ نہ کرو، اس میں بھلا کس چیز کے حق کی رعایت ہے؟ اللہ کے حق ہے، اس میں کس کے حق کی رعایت ہے؟ اور میں بتا رہا ہوں میرے نبی کی سیرت میں وسعت کتنی ہے، استنجے والا ہوتا ہے طہارت والا، لیکن اس کی باریکیاں دیکھو، جب کہا کہ تم نے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا تو اس میں اللہ کے حق کی رعایت کی ہے، جب کہا کہ تم نے 3 ڈھیلوں سے کم استعمال نہیں کرنے، اس میں بندے کے اپنے روح کے حق کی رعایت کی ہے کہ اگر جسم کے ساتھ ناپاکی لگی رہے، صحیح صفائی نہ ہو تو روح کو تکلیف ہوتی ہے نا، بدن بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ اللہ، اور اسی طرح جس وقت کہا کہ ہڈیوں کے ساتھ نہیں کرنا، اس میں جنات کے حق کی رعایت کی ہے، ہڈیوں ان کی خوراک ہے، گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ ایک حکم ہے جسے عامی سا سمجھا جاتا ہے، طہارت والا، پاکی والا، لیکن میرے نبی کی سنتوں میں گہرائیاں کتنی ہیں، میرے نبی کی سنت میں نور کتنا ہے۔ حکم تو عامی سا ہے، لیکن اس میں ایک حکم میں اللہ کے حق کی بھی رعایت، بندوں کے حق کی بھی رعایت، جنات کے حق کی بھی رعایت، اور جنات کے جانوروں کے حق کی بھی رعایت کی ہے میرے نبی۔ جب اس کا ایک ادنا سا حکم، ادنا اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، ویسے نبی کا تو ہر حکم اعلیٰ ہے، ہم سمجھتے ہیں نا ادنا کام اس کو طہارت۔ ارشد صاحب، قاری صاحب جو ہے وہ صاحب، قاری بجاج صاحب،
ادنا حکم ہم سمجھتے ہیں یہ ایک مثال میں نے دی ہے، اب نتیجہ نکالنے لگا ہوں۔ جس نبی کے اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں، زندگی میں اتنی جامعیت ہے کہ ایک طہارت کے حکم میں بھی اتنے حقوق کی رعایت کر لیتا ہے وہ نبی، رب کعبہ کی قسم ہے، پھر اس پورے نبی کی سیرت بڑا کتنی رعایتوں والی ہوگی، اس نبی کی پوری سیرت اور پورا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ کتنا نورانی ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی کی سیرت وہ کشتی ہے، جو بندہ اس کشتی میں بیٹھ جاتا ہے دنیا کی مشکلات سے بھی پار لگ جاتا ہے اور آخرت اور برزخ کے معاملات میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو قرآن سنایا ہے، نبی کی حدیث سنائی ہے، مہمان آسن فتام سے سبحان اللہ، میرا کوئی حق نہیں۔ کھڑا کر کے زور سے کہو سبحان اللہ، اونچا کہو، زور سے کہو، اور اونچا کہو، سینے کا زور لگاؤ ذرا۔ ان کا بھی نصر سننے سارا حقیق ہے، کھانا کھا رہے تھے مہمان سارے آتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کے کھانے کا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو میں تھوڑا آپ کو مصروف رکھ لیتا ہوں۔ اللہ، ابھی آپ کے سامنے پہلے مہمان آ جاتے ہیں ہمارے قاری ایاز محمود حسانی صاحب، سیالکوٹ سے آئے ہیں، بہترین نعت خوان بھی ہیں اور بہترین قاری بھی ہیں، دونوں کام کریں، تلاوت بھی آپ کو سنائیں گے اللہ کے کلام کی، اور پھر نعتیہ کلام بھی آپ کو سنائیں گے۔ پھر اس کے بعد متصل اس کے فوری بعد ہم نے جو نقابت کے لیے بلائے ہوئے جناب قاضی آیت اللہ صاحب، آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اشعار کی صورت میں، نظم کی صورت میں، نقابت کی شکل میں آپ نے جب سنیں گے توحیدی اشعار، سنت کے اشعار، صحابہ کی شان، ختم نبوت، آپ کا ایمان آئے گا۔ وہ تھوڑا وقت لگائیں گے تلاوت و نعت کے بعد۔ پھر دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں جناب حسن افضال صدیقی صاحب، مشہور نام ہے، وہ بڑے نعت خوان ہیں، لاہور سے آئے ہیں، تو پھر دوسرا نمبر انشاءاللہ حسن افضال صدیقی صاحب کا ہوگا۔ بس یہ نعت خوانی ابتدا میں کروا کے پھر آپ کو انشاءاللہ پہلے خطاب کے لیے 3 خطیبوں میں سے کسی ایک خطیب کا نمبر لگ جائے گا۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جو ابھی تک پہنچے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، جناب مولانا مفتی محمد عمر صاحب، نوجوان خطیب ہے، چھوٹا سا قد ہے، لیکن آپ سنیں گے ایسے وہ کرنٹ آپ کے دلوں میں ڈال دے گا انشاءاللہ، چند منٹوں بہترین اور کمال کا خطیب۔ ہم نے پرانے نام سنے ہوئے خطیبوں کے، مشہوروں کے، نیا نام آیا تھا صاحب نے پتہ نہیں کون نے تکے کرے زندگی میں پڑھ سی تکے ملے سی، ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں بلایا جو آپ کو پریشان کرے۔ آج ہم نے ایسے بندے بلائے ہیں انشاءاللہ، مہمان جو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گا۔ تو اب جو آ رہے ہیں وہ بیٹھے، اب اٹھنے والی بات نہیں، ابھی سے ہم شروع کر رہے ہیں، ہمارے پاس 5-6 مہمان ہیں، ہماری کوشش ہے 12-12:30 تک آپ کو فارغ کرنے کی۔ زیادہ لمبے بیان بھی ہم نے نہیں کروانے، مختصر وقت دینا ہے سب کو، سب کی حاضری بھی ہو جائے اور درمیان میں کوئی ایسا وقت ضائع بھی نہ ہو اور کانفرنس بھی جلدی ختم ہو جائے تاکہ صبح ہر کسی کے معاملات میں اپنے کاموں پہ ہم پہنچ سکے، آرام بھی تاکہ آپ 3-4 گھنٹے کر لیں۔ اس حساب سے ہم انشاءاللہ کانفرنس کو ختم کریں گے۔ جم کے بیٹھیں گے نا آخر تک، جو آخر تک جم کے نہیں بیٹھیں گے وہ تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، سارے ہیں نا جم کے بیٹھیں گے، ہاتھ کھڑا کریں پھر جو جم کے نہیں بیٹھیں گے، جم کے بیٹھیں گے۔ تو میرے نبی کی سیرت وہ کشتی ہے جو اس میں سوار ہوگا پار۔ ادھر دیکھو، بڑے صغیر کے علماء میں بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، علی میاں کے نام سے مشہور ہے، علی میاں،
لیکن ایسا عالم ہے کہ عرب و عجم میں جس کا سکہ چلا اپنا لوہا بنا ہر زبان پہ عبور اور بہت پائے کے عالم. انہوں نے سیرت سمجھانے کے لیے نا سیرت کتنی ضروری ہے ایک مثال دی ہے. میں مثال آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں چند دوست تھے وہ نکلے سیر کے دریا کی سیر چھٹی کے لیے. سارے توجہ کرو بھائی سنو مثال. چند دوست تھے سیر کے لیے نکلے کہ ہم دریا کی سیر کریں, کشتی رانی ہوگی, کشتی کے جھولے بھی لیں گے اور موج مستی کریں گے. جس کشتی میں بیٹھے نا سارے دوست اس کا جو ملا تھا وہ ایک بابا جی تھا بزرگ بڑی عمر. یہ نوجوان تھے جیسے نوجوانوں کا مزاج ہوتا ہے, بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو شغل لگاتے گپ شپ کرتے چھیڑتے بھی ہیں بات وہ چھیڑتے ہیں بابا جی آپ نے کتنی جماعتیں پڑھی تھے. دوسرا کہتا ہے بابا جی آپ نے انگلش پڑھی ہے. تیسرا کہتا ہے بابا جی آپ کو ریاضی آتی ہے. چوتھا کہتا ہے بابا جی آپ کو جغرافیہ آتا ہے. بابا جی کہنے لگے میرا بیٹا میرا باپ بھی یہی کام کرتا تھا, میں بھی اسی کام میں لگ گیا, میں کچھ بھی جانتا کچھ بھی میں نہیں پڑھا. اچھا انہوں نے کہا بابا جی یہ تو یہی تو سارا کچھ ہے, اسی سے تو آج ہر بندہ یہی پوچھتا ہے. اگر کوئی پڑھا ہوا ہے تو اسی کو کوئی لیتا ہے, کوئی اس کا وقار عزت ہوتی ہے. تو تسا تو اپنی زندگی بنا چھوڑی, یہ تسا نہیں پڑھے آپ اپنی زندگی تسا بنا چھوڑی. بابا چپ کر کے کشتی جب درمیان میں عین پانی کے درمیان میں گئی نا, خدا کا کرنا ایسا ہوا کشتی ہچکولے کھانے لگا. بعض اوقات ہوتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے. وہ چیخنے لگے سارے بابا جی بچاؤ بچاؤ ہم تو گئے. بابا جی نے فرمایا میرا بیٹا تم نے مجھ سے بڑے بڑے سوال کیے تھے, میں نے جواب دیے, اب ایک سوال میرا بھی ہے. میرا سوال بابا جی آنے لگے میرا سوال ہے میرا پترو تسا میرے کو پوچھا ہے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا, میں کہنے کو تسا کے اپنی زندگی بنائی. میں پوچھتا ہوں تمہاری جو کسی کو تیراکی آتی تیرنا تیراکی کسی کو آتی انہاں سارے لٹک گئے. انہاں سارے سمجھتا شہری بابو ریاضیاں سائنس جغرافی بایو ایک چیزوں پڑھا رہے اساں کیا جانتے تیراکی اور تیرنا اور کشتی رانی ہمیں کیا پتہ ہے. بابا جی آ گیا یہ میں ریاضی تے انگلش تے سائنس نہ پڑھ کے ادھی زندگی بنائیے تب تساں تیراکی نہ سیکھ کے آج پوری زندگی ڈوبائی. تیار ہو جاؤ یہ تو کشتی گئی ڈوب جائے گی, بچی تو وہ جڑا تیر کے باہر نکل ویسے جنہوں تیراکی آتی ہے آج وہی بچے گا جس کو تیراکی نہیں آتی. وہ چاہے علوم پڑھا ہوا ہو, فنون پڑھا ہوا ہو, چاہے وہ جناب بہت بڑا انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, ماسٹر ہو, پروفیسر ہو, بڑا ذہین ہو, بڑا فقیر ہو, بڑا مقین ہو, بڑا اعلیٰ ہو, بڑا اونچا ہو, بڑا سکیل والا ہو, بڑے عہدے والا ہو, بڑے منصب والا ہو, آج سارے ڈوب جائیں گے, بچے گا وہی جسے تیرنا آتا ہے. بابا جی نے کہا تم نے تو اپنی پوری زندگی کو ڈبا دی ہے اور تباہ کر دی ہے. ظالمو تم نے ہر چیز پڑھ لی لیکن جڑی شے تو پار نہ بنا تو سبو تو سیکھی کوئی. آج میں بھی یہی کہتا ہوں اور لوگوں آج تم نے سارے علوم پڑھ لیے, سارے فنون پڑھ لیے, دکان چلا لی, کاروبار چمکا لیا, دکان بنا لی, گھر بار بنا لیا, کوٹھی بنا لی, بنگلہ بنا لیا, سب کچھ بنا لیا ہے, لیکن سیرت النبی اگر تسا نہیں پڑھی رب کعبہ کی قسم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈوب جاؤ گے. پار وہی لگے گا جسے میرے نبی کی زندگی کا پتہ ہوگا, جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنے والا ہوگا وہی پار لگے گا. ورنہ اس دنیا کے سمندر میں غرق ہو جانے والا آگے بھی غرق ہو جائے گا, جہنم میں چلا جائے گا. پار وہی لگے گا پل صراط سے جو میرے نبی کی سیرت سیکھنے والا.
اب آپ کو کچھ اہمیت سمجھ آئی ہے کہ سیرت کی کتنی اہمیت ہے؟ یعنی کہ وہ شہر ہے جس سانو پار لاؤنا ہے۔ اب ہماری غفلت دیکھو، اساں ہر شہر سکھی بندے ہیں، لیکن یہ شہر سانو پار لاؤنا ہے، اساں وہ سکھی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے آپ حضرات آج یہ نیت کر کے بیٹھے، ادھر میری طرف توجہ کریں، سارے مہمان آتے جاتے رہیں گے، توجہ میری طرف، جس کی آمنے سے کہیں سے آئے، توجہ میری طرف کرو۔ آج اس نیت سے بیٹھو، انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سیرت کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ کرتے ہو نیت؟ ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، ہم صرف ہمیں دل سے قومان بھی رکھا ہے، آج ہم اپنے نبی کی زندگی پڑھیں گے، نبی کا ایمان پڑھیں گے، نبی کے اخلاق پڑھیں گے، نبی کا کردار پڑھیں گے، نبی کی شان پڑھیں گے، اور انشاءاللہ نبی کا عقیدہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں بلا تاخیر صرف انہی کی دیر تھی، آج کے ہمارے پہلے مہمان مکرم سیالکوٹ سے تشریف لانے والے ثنا خان مصطفیٰ، بہترین اور خوبصورت آواز اور انداز کے مالک، پورے ملک میں پھر کر حضور کی ثنا خوانی کرنے والے